ناظرین، زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ ماں کی دعا، مخلص دوست، اچھی زبان، رزق حلال اور خوبصورت اخلاق۔ انسان ساری زندگی عزت اور شہرت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آخر کار قبر کا کتبہ اس کا واحد شناخت کنندہ رہ جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والے چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے۔ زیتون کا تیل نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی اور یہ جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ زیرے کو ہاتھ پر رکھ کر رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ پودینے کا رس دودھ میں ڈال کر پی لینے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو پرسکون نیند آتی ہے۔ جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا رعب بڑھ جاتا ہے، اور جو شخص عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، اور جو شخص بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی لاپرواہی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان پر صلہ رحمی کرے۔ اگر آپ اپنے دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھائیں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو سونف چبا کر کھا لو۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار اور زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ایک غلام تھا جس کا نام طلیس تھا۔ اس کی زندگی کے ہر موڑ پر کچھ نہ کچھ معمول سے ہٹ کر ہوا۔ وہ اس دن پیدا ہوا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس کا دودھ اس دن چھڑایا گیا جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ اس کا ختنہ اس دن کیا گیا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا اس دن بالغ ہوا۔ اس نے شادی اس دن کی جس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ اس کا بیٹا اس دن پیدا ہوا جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا جس دن امام حسن کی شہادت ہوئی تو اس دن اس کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس کا نام طاؤس تھا۔ جب اس نے زنانہ پن اختیار کیا تو لوگ اس کو طویس کہنے لگے۔ اس کو بدبخت کہا جاتا تھا اور وہ خود شعر پڑھتا تھا، میں عبد النعیم ہوں، جہنم کا مور ہوں، میں حتیم، کعبہ کی طرف جانے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ علماء کرام نے طویس کے واقعات کو دنیا کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ لکھا ہے، حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں، محض اتفاقات ایسے ہوئے کہ اس کی زندگی لوگوں کی نظر میں آ گئی اور لوگوں نے اسے بدبخت قرار دے دیا، اور پھر وہ خود بھی یہی سمجھنے لگا۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو بادام کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کم کھانا کھائیں اور رات کو
میٹھی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں، زیادہ کھانا کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے اور بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہوں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ سر میں تلوں کا تیل ملنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ خربوزے کے خشک چھلکے کھانے سے دماغ میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے۔ داڑھ میں درد ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ پر رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔ اگر پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑ لیا جائے تو جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے اور کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چبانے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔